असलकुम, वेलकम टू माई चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में सैयदा महानूर का बहुत खूबसूरत नावल ऐन इश्क की मुख्तसर कहानी। एयरपोर्ट से बाहर आकर उसने लोगों के हुजूम को देखा। एक अजीब सी बेजारी की कैफियत तारी किए वो आगे बढ़ती गई। 4.5 इंच की हील, काली जीन्स, सुर्ख कुर्ता जिसके दामन पे काले धागे का काम था, गले में अपने नाम का लॉकेट, हाथ में बधी कीमती घड़ी और खुले बालों के साथ वो बाहर निकली तो कार में बैठी इस खातून को हर जी नफ्स रक्श की निगाहों से देखने लगा। गाड़ी में बैठकर उसने अपने बालों को जूड़े की शक्ल दी, काली चादर में खुद को लपेटा, तमाम कीमती चीज़ों को बेकदरी से बैग में फेंक कर काजल और लिपस्टिक मिटाया। रास्ते में एक छोटी सी दुकान पर जाकर 200 रुपये वाली चप्पल खरीदी। जल्दी चलो, पहले ही देर हो गई है, उसने ड्राइवर को हुक्म दिया। गाड़ी गांव की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। वो संभल गई, चादर को ठीक किया, धड़कते दिल को काबू करते ड्राइवर को गाड़ी एक साइड रोकने का हुक्म दिया। गांव की कच्ची गलियों से गुजरती वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। अपनी मंजिल को सामने देख उसने अपनी बेतरतीब धड़कन को संभाला और दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाज़ा किसी मुलाजिम ने खोला था। वो अंदर दाखिल हुई और मतलूबा कमरे की तरफ चल दी। बारिश की वजह से सहन में काफ़ी कीचड़ थी। वो बरामदे में पहुंची तो जैसे सुकून आने लगा। बड़े कमरे से आती वो आवाज़ उसके कानों में रस घोलने लगी। चप्पल उतार कर कमरे में दाखिल हुई। आंखों में शौक का एक जहां लिए उसने काली शाल ओढ़े उस हस्ती को देखा और औरतों के लिए मखसूस किए गए हिस्से में पहुंच गई। उसने अभी तक निकाब नहीं उल्टा था और वहाँ ही पर्दे से लगकर पार बैठे उस शख्स को खुद में जज्ब कर रही थी। उधर वो भूरी आंखें झुकी हुई थी, काले लिबास में मलबूस, अपने चौड़े शानों पे काली शाल डाले सैयद कबीर शाह कहीं से भी तो 28 साल का नहीं लगता था। गांव का बच्चा बच्चा उसकी इज्जत करता था। उसने कुछ अरसे में सबके दिल जीत लिए थे। कोई नहीं जानता था ये खुदा का बंदा कहाँ से आया और कौन है। असर के वक्त महफिल बर्खास्त हुई तो शाहजी कमरे से निकल कर बरामदे में वुजू करने लगे। तमाम लोग जा चुके थे। एक वही थी जो वुजू करते कबीर शाह को देख रही थी। शाहजी पलटे तो उसे अपनी तरफ मुतवज्जा देख उसकी तरफ बढ़े। क्या बात है बीबी, तो रोज रोज क्यों आ जाती है? तेरा आना और इतनी देर रुकना ठीक नहीं है। मैंने तुझे पहले भी समझाया है, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। कबीर शाह ने तुर्श लहजे में कहा, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं बस आपकी ज़ियारत करने आती हूँ, प्लीज़ मुझसे ये हक मत छीने। बहती आंखों से इल्तिजा करती वो 31 साला औरत बाकायदा हिचकियाँ लेकर रो रही थी। कबीर का दिल डूबने लगा, मगर मज़ीद गुफ्तगू से बचने के लिए कबीर ने नमाज शुरू कर दी। चादर के पल्लू से आंखें साफ करती सहन अबूर करते वक्त उसने एक नज़र उस दुश्मन जाँ को देखा और गाड़ी में आ गई। काफ़ी देर तक आंसू बहाती रही। ड्राइवर उसके मामूल से वाकिफ़ था, इसलिए खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। शहर के पोश इलाके में गाड़ी दाखिल होते ही उसने चादर उतारी, तमाम जेवर एक एक करके पहना, मेकअप सेट किया। गाड़ी शानदार बंगले के सामने रुकी तो वो एक अदा से चलती बंगले में दाखिल हुई। अरे सितारा, कहाँ से आ रही हो? कुछ मुझे भी खबर हो। गुड्डी बाजी ने उसे मशकूक नज़रों से देखा। मार्केट तक गई थी, कहते हुए सितारा कमरे की तरफ चली गई, जबकि गुड्डी बाजी ने उसी वक्त कॉल मिलाई और मलिक साहब को इत्तला दी कि आपकी लैला आ गई है कराची से। मैंने आपको ज़ुबान दी है, अब वो 24 घंटों के लिए आपकी है। सितारा उस वक्त अपने कमरे में लेटी आंसू बहा रही थी कि वो ज़िंदगी का कोई भी तावान भरे तो कबीर शाह उसका नहीं हो सकता। उसके बावजूद वो उसी के ख्वाब देख रही थी। तभी गुड्डी बाजी आई और उसे मलिक साहब के आने की इत्तला देने लगी तो सितारा फट पड़ी कि मुझे नहीं मिलना किसी से, मुझे गाहक नहीं शौहर चाहिए, मुझे घर चाहिए, आलीशान मकान नहीं। मैं 2 वक्त की रोटी घर बैठ के खाना चाहती हूँ। किसी के गले का हार बनकर जो खाना मिलता है वो अटक जाता है मेरे गले में। मैं थक गई हूँ खुद को बेच बेच कर, रहम करो बाजी। गुड्डी बाजी जिसने 38 साल इस काम में गुजारे, वो दहल ही तो गई इसके ख्यालात पर। उसे नए खतरात लाहक होने लगे। गुड्डी बाजी ने उसे कंधों से पकड़कर हिलाया तो जैसे वो होश में आई। उसके कानों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। शाम को तैयार रहना, मलिक साहब आएंगे। तुम एक तवाइफ हो और तवाइफ की भी इज्जत होती है। हर औरत नहीं बन सकती तवाइफ, ये बड़े दिल गुर्दे का काम है। गुड्डी बाजी कहती हुई चली गई। शाम में लाल साड़ी पहने सितारा खिला हुआ गुलाब लग रही थी, मगर उसे खुद से घिन आने लगी। उसके बाद वो मलिक के हमरा उसके बंगले में आ गई। मलिक तसव्वुर की सोहबत में गुजरता एक एक लम्हा उसके बदन में जहर घोलता रहा।
اس کی روح مزید زخمی ہوتی رہی۔ اس کے باوجود وہ کبیر کو برابر سوچتی رہی کہ اگر اس نے اپنی حقیقت شاہ کو بتائی تو کیا وہ اسے قبول کریں گے، اور نہ بتائی تو جھوٹ کی بنیاد پر وہ رشتہ کیسے استوار کر سکتی ہے۔ ملک نے اس کی خاموشی کو محسوس کر لیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہماری لیلا کو، جس پر ستارہ نے ٹال دیا، لیکن ملک اسے سرپرائز کا کہہ کر ساتھ لے آیا اور گاڑی جانے پہچانے راستوں پہ دیکھ ستارہ کا خون خشک ہوتا رہا۔ اس نے ملک کی منت کی کہ ایسا مت کریں۔ شاہ کے دروازے پر پہنچ کر ملک نے اندر پیغام بھیجا اور تھوڑی ہی دیر میں انہیں بلاوے کی خبر ملی تو ملک بھی ستارہ کے ہمراہ اندر چلا آیا۔ اس ہولیے میں شاہ کے سامنے آنا ستارہ کبیر شاہ کی توہین سمجھ رہی تھی۔ اس نے بہت نظریں دوڑائی کہ کوئی چادر وغیرہ مل جائے، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ کبیر شاہ نے کمرے میں داخل ہو کر بلند آواز سلام کیا اور ایک نظر ستارہ کے ہولیے پر ڈالتے واپس جا کر ایک چادر لائی جسے ستارہ نے مشکور ہو کر اوڑھ لیا۔ ملک نے مونچھوں کو تاؤ دیتے پوچھا، اس عورت کو جانتے ہو؟ جس پر کبیر نے مختصراً نہیں میں جواب دے کر انکار کیا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے 1000 بار اسے یہاں آتے دیکھا ہے، پھر تم کیوں نہیں جانتے اسے؟ ملک کو غصہ آ گیا۔ دیکھیے بھائی صاحب، روز کئی بہنیں بیٹیاں میرا درس سننے آتی ہیں، میں نہ تو دیکھتا ہوں نہ کسی کا چہرہ یاد رکھتا ہوں، کبیر نے عام سے انداز میں جواب دیا۔ ملک نے کبیر سے اب تک شادی نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو کبیر نے کہا، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے اور میں یوں اجنبیوں سے ذاتیات ڈسکس نہیں کرتا، اس لیے اب آپ جا سکتے ہیں، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ کبیر یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ملک اپنی توہین برداشت نہ کر سکا اور ستارہ کو گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ اس سے بعد میں نپٹوں گا، پہلے میں تجھے دیکھ لوں۔ میں حرام کماتا ضرور ہوں مگر تجھ جیسی کے لیے نہیں جو کھائے میرا اور دل کہیں اور لگائے۔ ستارہ نے مڑ کر کسی امید کے تحت کبیر کو پکارا تو پتہ نہیں کیوں کبیر کا دل ڈوب گیا۔ اسے لگا کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ستارہ مڑ مڑ کر دیکھتی رہی مگر کبیر ساکت کھڑا رہا اور ملک ستارہ کو لے گیا۔ کبیر کو عجیب سی کیفیت نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ 2 سال پہلے وہ اپنے عزیز کی شادی میں گیا تھا۔ ماحول اوپن تھا اور پردے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ کبیر اپنے دوست کو اللہ حافظ بولنے اسٹیج کی طرف گیا تو اسی وقت لائٹس آف ہو گئیں دلہا دلہن کی آمد کے لیے، تو کبیر کو مجبوراً رکنا پڑا۔ وہیں اس کی ملاقات ستارہ سے ہوئی تھی جو سیم گڈی کی بیٹی کے کہنے پر کبیر کے پاس آئی تھی۔ کبیر ان کی باتیں پہلے سن چکا تھا جس سے اندازہ ہوا تھا کہ سیم کبیر سے دوستی کے لیے آئی ہے۔ کبیر نے دونوں کو لیکچر دے ڈالا کہ آپ اچھے گھرانوں کی لگتی ہیں، بس تربیت میں کمی رہ گئی ہے۔ عورت کا مطلب پردہ ہے، جب عورت پردے میں نہیں تو عورت نہیں۔ ایسی عورتوں کی مرد کیا عزت کریں گے جو کھلم کھلا دعوت کا سامان بنی ہو۔ کبیر کو بعد میں افسوس بھی ہوا کہ نہ جانے وہ کیسے اتنا بول گیا۔ دوسری طرف ستارہ کی عجیب حالت ہو گئی کہ ایسے مرد سے اس کا واسطہ کبھی نہ پڑا تھا، اس لیے اب اس کی دلی کیفیت عجیب تھی۔ جھکی نظروں اور دھیمے لہجے کا کبیر شاہ اس کے دل میں گھر کر گیا تھا، اس لیے کراچی سے واپسی پر وہ سادہ حلیہ بنا کر اسے سننے اور دیکھنے گئی تھی۔ یہ ستارہ کا معمول بن گیا تھا۔ کبیر سوچوں کے بھنور سے نکلا اور خود کو یقین کروایا کہ میں اسے نہیں جانتا، میں نے اپنا دل بہت پہلے مار دیا ہے، اب دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ تبھی فضل بابا نے کبیر کو اطلاع دی کہ لڑکی کو گولی مار کر غنڈے پھینک گئے ہیں۔ کبیر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر پہنچا تھا اور کبیر کے دروازے کے عین سامنے ستارہ خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس کی نبض بہت آہستہ چل رہی تھی۔ ستارہ کو شہر لانے میں بھی وقت لگ گیا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا کبیر اس عورت کے لیے دعا گو تھا جس سے انسانیت کے علاوہ کوئی رشتہ نہ تھا۔ ستارہ کے لیے بی پازیٹیو بلڈ کی ضرورت پڑی تو کبیر نے اپنا خون دیا کہ ان دونوں کا بلڈ گروپ سیم تھا۔ کبیر کی خراب حالت کے باعث نرس نے خود ہی نتیجہ اخذ کر لیا کہ پیشنٹ کبیر کی وائف ہے۔ صبح کبیر نے فضل بابا کے پاس رکھے اپنے پیسے منگوا لیے جو حج پر جانے کے لیے رکھے تھے، مگر دباؤں وغیرہ کے لیے کبیر نے منگوا لیے اور چائے پینے کے لیے ہسپتال کے باہر بنے ڈھابے پر چلا گیا، جہاں اسے اخبار کے ذریعے معلوم ہوا کہ ستارہ اصل میں کیا ہے۔ اخبار میں ستارہ کے قتل کی خبر تھی۔ کبیر کو لگا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ کبیر کو سخت افسوس ہوا کہ جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے وہ میرے دل میں کیسے آ سکتی ہے۔ کبیر ستارہ سے جواب لینے ہسپتال آیا، مگر ICU کے باہر ہی ڈاکٹر نے اسے ستارہ کے ہوش میں آنے کی خبر کے ساتھ یادداشت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہونے کا بتایا۔ کبیر کو سمجھ نہ آیا کہ اب کیا کرے۔ وہ تو اس سے سوال جواب کرنے آیا تھا کہ آزمائش کے لیے مجھے ہی کیوں چنا، مگر اب ستارہ کی ایسی حالت ہو چکی تھی کہ وہ نیند میں چیختی چلاتی اور اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔
ستارہ کو غنودگی کا انجیکشن لگایا جاتا تو وہ پرسکون رہتی۔ کبیر کو کچھ سمجھ نہ آتا کہ کیا کرے۔ گھر کی بات پر ستارہ کی حالت بگڑ جاتی اور وہ روتے روتے کہتی کہ میرا کوئی نہیں وہاں، میں مر گئی سب کے لیے۔ گڈی باجی نے اسے ملک سے بچایا نہ تھا، حالانکہ ستارہ نے اپنا جسم بیچ بیچ کر گڈی کی بیٹی سیم کو تعلیم دلوائی۔ اس نے اسے گندگی سے دور رکھا تھا۔ ملک نے ستارہ کو گولیاں اس لیے ماری کہ تم میرے کام کی نہیں تو اس مولوی کے لیے بھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کبیر ستارہ کی فیملی کو ڈھونڈنے اخبار کے دفتر گیا کہ اب وہیں سے کچھ معلومات ملنی تھی۔ ایڈیٹر سے پتہ لے کر وہ گڈی باجی کے محل تک پہنچا۔ گڈی نے ستارہ کو پہچاننے سے انکار کیا کہ وہ لڑکی یہاں جاب کرتی تھی، پھر جاب چھوڑ کر چلی گئی اور اب ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ کبیر کو نہ جانے کیوں گڈی باجی جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ کبیر واپس آنے لگا تو گڈی نے اسے پوچھا کہ شادی شدہ ہو؟ کبیر نے جواب نہ دیا اور چل پڑا۔ پھر کچھ سوچ کے پلٹا اور گڈی کے بالمقابل کھڑے ہو کر کہا، وقت نے تمہیں ایک بار پھر میرے سامنے کھڑا کر دیا ہے بیگم گلشان آرا۔ تم سے تو بہت حساب نکلتے ہیں، لگتا ہے حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ کبیر کو یاد آ گیا تھا کہ گڈی ہی اس کی ماں اور باپ کی قاتل ہے۔ کبیر کی والدہ سماجی کارکن تھی جنہوں نے گڈی کے چنگل سے معصوم لڑکیوں کو بچایا تھا اور انتقام میں گڈی نے گھر آ کر مسٹر اور مسز شاہ کا قتل کروایا تھا، اور معصوم کبیر فرسٹ فلور سے لاؤنج کا منظر صاف دیکھا تھا جہاں اس کے دل عظیم ماں باپ کی لاشیں تھیں۔ کبیر کے والد کے دوست شاکر صاحب اسے اپنے گھر لے گئے تھے اور پڑھائی مکمل کروائی۔ MBA ختم ہوا ہی تھا کہ شاکر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اور اسی دوران اس کی ملاقات ایسی ہستی سے ہوئی، وہ سب چھوڑ کر وہاں آ گیا جہاں اسے سکون ملتا تھا، یعنی کہ درگاہ پہ۔ کبیر نے لوگوں کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا اور گڈی اب ایک بار پھر اس کے سامنے تھی۔ ہسپتال جاتے وقت کبیر کو یقین ہو گیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ کبیر سیدھا پولیس اسٹیشن گیا اور والدین کے قتل کی FIR درج کروا کر گلشان آرا کا نام لکھوایا، مگر پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی ملک گڈی کو لے اڑا۔ ملک کے ڈیرے پہ گڈی پریشان تھی کہ اس کا اصل نام کبیر کو کیسے معلوم ہے، مگر ملک کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ دوسری طرف کبیر نے ایک بھروسے مند عورت کو بلا لیا تھا جو ستارہ کا خیال رکھتی تھی۔ ستارہ بہتر ہوئی تو اسی عورت جسے وہ ماسی کہتی تھی ان کے ساتھ آ گئی۔ ستارہ نے خواب دیکھا کہ کبیر کو گولیاں لگی ہیں تو وہ گھبرا کر رب سے دعا کرتی ہے کہ شاہ ٹھیک ہو، اسے کچھ نہ ہو، میں اس کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ کبیر نے 3 دن لگا کر ساری معلومات اکٹھی کی تھی۔ وہ ستارہ کو جان گیا تھا۔ پھر جب ستارہ نے کبیر کے گھر سے جانے کی بات کی تو کبیر کو سمجھ نہ آیا کہ اسے روکے یا جانے دے۔ 5 سال کے بعد کے منظر میں معلوم ہوتا ہے ستارہ اور کبیر کی 4 سالہ بیٹی علیزے ہے۔ کبیر نے ستارہ کو جانے سے روک لیا تھا اور ستارہ کی شوہر اور گھر والی خواہش پوری ہو گئی اور اللہ نے رحمت سے نوازا تھا۔ گڈی کی بیٹی سیم کو ملک نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور سیم نے خودکشی کر لی تھی۔ جوان بیٹی کی لاش دیکھ گڈی ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ ملک کی الیکشن میں کامیابی مخالف گروپ سے برداشت نہ ہوئی تو جلسے سے خطاب کے بعد اسے گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ خدا نے انصاف کر دیا۔ انسان ہی جلد باز اور ناشکرا ہے۔ گھر، شوہر، عزت، اولاد، سکون اور سب سے بڑھ کر ایمان سے نوازا گیا تھا ستارہ کو۔ ستارہ نے بہت اوپر عرش والے کو دیکھا اور مسکرا دی۔